السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وبعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعین۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تنہائی کے بعد، اس کے محبوب پر درود و سلام کی برکھا اور برسات کے بعد، عزیز بھائیوں، آج کا ہمارا عنوان ہے سیدنا لقمان علیہ السلام کی وصیتوں کا گلدستہ، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو خوبصورت وصایا کی ہیں، وصیتیں کی ہیں، نصیحتیں کی ہیں۔ اس کو مالک الملک نے اپنی کتاب مبین کا حصہ بنا دیا ہے۔ وہ اتنی خوبصورت ہیں، دیدہ زیب ہیں، لطیف اور جو ہے نظیف ہیں، صاف ستھری ہیں، جو انسانوں کو انسان بناتی ہیں۔ وہ ہدایات جو ہے ایڈوائسز مالک الملک نے اپنی کتاب مبین اور قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، اور بلکہ ایک سورت لقمان جو ہے اس کے اندر یکجا کر دیا ہے۔ ان کی وصیتیں اللہ مالک الملک کو اتنی بھائی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے نام سے ایک سورہ لقمان بنا کر ان وصیتوں کو ان کے اندر اکٹھا کر دیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان وصیتوں کو پڑھیں گے کہ کتنے خوبصورت جو ہے گر ہیں، جو انسان کو ایک خوبصورت انسان بنانے میں ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ہم عرض کریں گے، تاکہ ان وصیتوں پر ہم عمل کر کے ہم بھی ایک اچھے انسان بن جائیں، خوبصورت انسان بن جائیں، مالک الملک کے پسندیدہ اور ان کی چاہت جو ہے جس طرح کی ہے ہم ویسے ہی بن جائیں گے، تو انشاءاللہ دنیا بھی سکھی اور اچھی صاف ستھری گزرے گی، اور آخرت میں تو سبحان اللہ موجیں ہی موجیں ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت دی ہے، اور انشکر للہ، ان سے یہ کہا کہ تم شکر کرو۔ فَإِنَّمَا جو بھی شکر کرے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اس کے لیے اپنا ہی بھلا ہوگا۔ شکر سے اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ۔ تو عزیز بھائیوں، اس میں شکر بھی آئے گا، اس میں نماز بھی آئے گی، اس میں شرک کا بھی معاملہ چلے گا، اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بھی ہوگا، ان میں رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر تکبر، کبر، بڑائی کا بھی تذکرہ آئے گا، اور ان میں اقامت الصلاۃ کا بھی تذکرہ آئے گا، اس کی محافظت کا معاملہ چلے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ان وصایا اور ہدایتوں کے اندر آئیں گے، اور صبر کا معاملہ بھی چلے گا انشاءاللہ، میانہ روی کی بات بھی ہوگی، اور آواز کو خوبصورت اور دھیما رکھنے کی بات بھی چلے گی۔ تو یہ وصایا ہیں سیدنا لقمان علیہ السلام کے، جو اللہ مالک الملک نے سورہ لقمان کے اندر جو ہے بیان فرمائے ہیں۔ تو سیدنا لقمان کون تھے؟ تھوڑا ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو عرض کر دیں کہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، جنہیں مالک الملک نے فہم و بصیرت، حکمت اور دانائی اور دینی درجہ میں ممتاز اللہ پاک نے انہیں بنایا تھا۔ اب دیکھو نا، ایک بندہ ظاہر ہے اتنے بڑے مقام پر ہے، تو ان کی وصیتوں کو اللہ نے قرآن بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو یہ فہم و شعور ملا کیسے؟ اللہ نے ان کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا کیسے؟ کیوں کیا؟ وہ کیوں ایسے خوبصورت بنے؟ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو یہ رتبہ کیسے ملا، تو فرمایا راست بازی کی وجہ سے، امانت کے اختیار کرنے کی وجہ سے،
راست بازی یعنی سچائی، سچا بولنا، کھرا بولنا اور امانت کے اختیار اور بے فائدہ باتوں سے بچنے پر اللہ پاک نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ فضول باتیں ان میں بہت کچھ آ جاتا ہے، جن باتوں کا دنیا اور آخرت میں فائدہ نہ ہو تو وہ فضول باتیں ہوتی ہیں۔ ایسی باتوں سے اور پھر میں نے اکثر اوقات اپنے آپ کو خاموش رکھا ہے۔ یہ 4 کام میں نے کیے ہیں۔ ایک تو راست بازی، سچائی، امانت کے اختیار کرنے پر، بے فائدہ باتوں سے بچنے پر، اجتناب پر اور خاموشی اختیار کرنے پر۔ یہ 4 کام میں نے کیے ہیں، میرے اللہ نے مجھے یہ بڑھا دیا، رتبہ دے دیا۔ تو بھائیو آئیے ہم سب سے پہلے شکر کو جو ہے انشکر للہ، اللہ کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ حقیقت بات ہے میرے بھائیو، جو بندہ شکر ادا نہیں کرتا نا، وہ سمجھ لو کہ نمک حرام ہے۔ بات اگرچہ لفظ سخت ہوگا لیکن حقیقت یہ کہ یار دیکھو، ایک اللہ نے کائنات کے مالک اور خالق نے میرے لیے اتنا کچھ بنا دیا ہو اور میں اس کا شکر بھی نہ ادا کر سکوں۔ اور شکر کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا زبان سے اس کا اظہار کرنا، اقرار کرنا، اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بھی شکر ہے۔ لیکن اس سے اگلا درجہ جو ہے نا وہ یہ ہے شکر کا کہ بندہ اپنے اعضاء اور جوارح کو، اپنے جسم و جان کو اللہ کے تابع کر دے۔ جو اللہ تو چاہے گا میں ویسے، کیونکہ یہ جسم بھی تو تیری امانت ہے نا، تو نے مجھے دیا ہے، یہ مال بھی تیری امانت ہے، یہ اولاد بھی تیری امانت ہے، یہ سب کچھ تو نے مجھے دیا ہے اللہ۔ اس کے بدلے میں اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے جسم و جان کو جیسے میرے اللہ تو چاہے گا میں ویسے اس کو صرف کروں گا، خرچ کروں گا، ویسے اس کو بتاؤں گا۔ یہ اوقات بھی، لمحات بھی، ساعت بھی اللہ تو نے دیے۔ یہ شکر کا اعلیٰ درجہ ہے، اپنے اوقات کو، اپنے لمحات کو، اپنی ساعات کو، اپنے اولاد کو اور اپنے جو ہے مال و جان کو جو ہے اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے فرما برداری پر۔ یہ شکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور شکر کرنے والے کتنے حسین و جمیل ہیں، کتنے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں بھائیو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہارے اوپر بڑی نعمتوں کو اور زیادہ کر دوں گا، اور بڑھا دوں گا، اتنا کچھ اور دے دوں گا، اور دے دوں گا، اور دے دوں گا، دیتا چلا جاؤں گا۔ اور سورہ دہر میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستے دونوں دکھا دیے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں صحیح راہ دے دی ہے، ہم نے تمہیں عقل و بصیرت، شعور اور فہم و فراست، تدبر دے دیا ہے، اب تمہاری منشا ہے، تمہاری چاہت ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تو شکر گزار بن کے چل یا تو کافر اور نافرمان بن کے چل، یہ تیری مرضی ہے، ہم نے راستہ دکھا دیا تجھے۔ اور سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اے میرے بندے اگر تو شکر گزار بن جائے نا تو میں تجھ کو عذاب دے کے کیا کروں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، مجھے کیا ملے گا۔ ہاں تم اگر شکر گزار بن جاؤ، میرے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ تو مجھے تم کو عذاب دے کر کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ میرے بھائیوں سورۃ البقرہ میں بھی شکر کی بات اللہ پاک نے کی ہے۔ تو شکر ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس سے بندے کو صبر بھی ملتا ہے، قناعت بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، مالک الملک راضی ہوتا ہے، نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ کوئی تھوڑی بات ہے۔ سورہ بقرہ کی طرف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، مومنو کلوا من طیبات، جو اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے نا، پاک چیزیں، طیب طاہر حلال چیزیں دی ہیں، ان کو کھاتے جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ وکان اللہ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کتنی نعمتیں ہیں، ہم تو شمار ہی نہیں کر سکتے نا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے جو ہے میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہم ان نعمتوں کے متعلق پوچھیں گے بھی صحیح۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، ان السمع، سماعت سے پوچھا جائے گا، سماعت کانوں سے تو نے گانے سنے یا قرآن سنا ہے۔ ان السمع والبصر، ہاں، والفؤاد كل اولئک، بصارہ سے پوچھا جائے گا کہ تو ساری رات موبائل پہ ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، ہاں جی، خبریں یا کیا کچھ کرتا رہا ہے، تو جو ہے یا قرآن پڑھتا، سنتا رہا، دیکھتا رہا، کیا کرتا رہا۔
اور سورہ نحل کے اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندروں کو، دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے قابو میں کر دیا ہے۔ کیوں؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ ترین گوشت مچھلیوں کا، وٹامن اے سے لے کر زیڈ تک جو ہے بھرپور مرکب تازہ گوشت جو ہے اللہ نے تمہیں وہاں سے کھلا رہا ہے۔ حلیۃ تلبسونہا، اور وہاں سے موتی جو ہے سیپیوں کے اندر سے جو ہے گھنگوں کے اندر سے موتی ڈھونڈ ڈھونڈ کر تم جو ہے اپنی زیب و زینت کے سامان کرتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور سمندر کو، دریاؤں کو تمہاری روٹی روزی کا سامان بنا دیا ہے۔ ہاں کرو تو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو لقمان علیہ السلام نے ایک پوائنٹ یہ بتایا کہ جو ہے انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے گویا وہ اپنی ذات کے حوالے سے اپنے لیے شکر کر رہا ہے، اپنے لیے بہتری سوچ رہا ہے، اپنے لیے نعمتوں کے اندر بڑھوتری کا سامان مہیا کر رہا ہے۔ ہاں شکر کرنے والا جو اللہ کو بڑا پسندیدہ بن رہا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ ایسا گندا گناہ، ایسا عظیم جرم جو ناقابل معافی ہے، ناقابل تلافی ہے، معاف کوئی نہیں ہونے والا، اگر وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کر رہے ہیں، شرک کے جرم کو، گناہ کو۔ نبی کا چاچا کیوں نہ ہو، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، میرے بھائیو رب العالمین نے قطعی فیصلہ کر دیا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ میرے حبیب اگر آپ دو جہاں کے سردار ہونے کے باوجود بھی، آپ کو مقام محمود کی خلعت پہنائے جانے کے باوجود بھی، جنت کی چابی اور جو ہے جنت کا افتتاح آپ کے ہاتھوں سے کروائے جانے کے باوجود بھی، اتنی نعمتیں، مقام، پروٹوکول ہونے کے باوجود بھی اگر آپ بھی شرک کرتے لیحبطن عملک، آپ کے عمل بھی میں برباد کر دیتا۔ 17 نبیوں کا سورہ انعام کے اندر مالک الملک نے 17 نبیوں کا اعلان فرمایا، نام لیا، سارے جلیل القدر رفیع الذکر پیغمبر ہیں۔ 17 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا لئن اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر وہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے عمل بھی ضائع کر دیتا۔ مختصرا سورۃ البقرہ کے اندر بھی فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو تم اسی اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو بنایا ہے اور تم سے پچھلوں کو بھی بنایا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ الذی خلق لکم، تمہیں بھی بنانے والا اللہ اور تم سے پچھلوں کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اسی کی عبادت کرو۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی پیغام دلایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میرا سارا جینا مرنا، میری قربانی، میری نماز، میرے جو ہے اللہ، سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، جو ہے مجھے تو حکم یہی ہوا کہ میں خالص اللہ کو پکاروں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بھائیو دوسری بات، ایک تو شکر، ایک شرک، دوسرا پوائنٹ یاد کرتے جائیں، یہ خوبیاں اپنے اندر آج ہم نے لے کے جانی ہیں، پیدا کرنی ہے، اس سے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، نعمتیں بڑھیں گی اور اللہ رب ذوالجلال دنیا بھی چمکائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ ایک بندہ آ کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای ذنب عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ لوگ پوچھتے تھے نا سوال کرتے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں۔ آج تو ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے بڑا بزنس کون سا ہے، سب سے بڑا دنیا داری کے لحاظ سے جو ہے سسٹم کون سا ہے، جی اس کو ہم اڈاپٹ کر لیں۔ اللہ کے حبیب سے سوال کرنے والے نے پوچھا قال رجل یا رسول اللہ ای ذنب عند اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے قال ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، اور میرے بھائی اللہ کے علاوہ تو اور کوئی مشکل کشا بنا لے، اللہ کا کوئی ضد اور ند بنا لے، اللہ کے ساتھ کوئی ساجی شریک اور پارٹنر بنا لے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، تنہا اسی نے پیدا کیا ہے، اور تو اس کے خلاف کوئی جو ہے اس کے ساتھ کوئی جو ہے شریک بنا لے، یہ بہت بڑا گناہ ہے بخاری کی روایت کے مطابق۔ سائل پوچھتا ہے حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تجھے بنایا تو اس اکیلے نے ہے اور تو اس کے ساتھ شریک اور ساجی بنا لے، پارٹنر بنا لے، اس کا شریک بنا لے، یہ سب سے بڑا جرم اور گناہ۔ اللہ اللہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ان اللہ لا
یغفر مکا دی ہے نا مالک الملک نے، بات ختم کر دی ہے، اخیر کر دی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو بھی شرک کرے گا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں جتنا کچھ اور میں گناہ چاہوں گا لوگوں کے بخش دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا، یہ جرم نے معاف نہیں۔ تیسری بات میرے بھائیو، والدین کا رتبہ اور مقام، اللہ ووصینا الانسان بوالدیہ حملت امہ وہنا علی وہن، یہ تیسری بات سیدنا لقمان کی وصیتوں میں آتی ہے۔ آج کتنے والدین ہیں جو رو رہے ہیں اولاد کی تنگیوں اور جو ہے اولاد کی دی گئی پریشانیوں اور اولاد کی جو ہے ظلم اور جو ہے ظلم کی وجہ سے اولاد جو ہے کتنا پریشان کرتی ہے والدین کو، وہ کتنے پریشان ہیں۔ آپ یقین کرو سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، ہاں جی آنے جانے والے ہاں جی والدین سے آپ اگر جو ہے ججمنٹ کریں، ہاں جی پوچھ گچھ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 100 میں سے تقریباً 90% جو ہے والدین اپنی اولاد سے خائف اور ناراض ہیں، پریشان ہیں کہ وہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ سورہ بنی اسرائیل 15 سپارہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ حکم اور فیصلہ ہے کہ تو جو ہے ہاں جی اللہ اکبر عبادت تو اسی کی کرنا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہاں بھی توحید کی بات یہ شروع میں، اور پھر اپنی توحید کے ساتھ والدین کی عظمتوں کا پرچار کیا اللہ پاک۔ اللہ اکبر، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سورہ نساء ہے، 36 نمبر آیت سورہ نساء کی، اور سورہ اللہ بنی اسرائیل کی یہ جو ہے اللہ مالک الملک وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے یہ آرڈیننس بنا دیا ہے، قانون بنا دیا ہے کہ تم نے والدین کو دکھ نہیں پہنچانا ہے، ناراض نہیں کرنا ہے، تنگ نہیں کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، گھروں سے دھکے دے کر باہر نہیں نکالنا ہے، عدالتوں میں کچہریوں میں نہیں انہیں گھسیٹنا ہے، خیال کرنا یہ تمہارا باپ تمہاری جنت ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ اگر راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، باپ اگر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ تو یہ تیسری وصیت ہے، تیسری وصیت یاد رکھیے میرے بھائیو، کتنا خوبصورت یارو، اسی ماں باپ کے دم قدم سے تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا۔ یہ دنیا کی جتنی رنگینیاں میں دیکھ رہا ہوں، یا دنیا میں جتنی بھی ناز و نعمتیں مجھے ملی ہیں، اگر یہ میرے ماں باپ نہ ہوتے تو میں کہاں ہوتا؟ میں تو اس دنیا میں نہیں آ سکتا تھا نا۔ اللہ پاک نے ایک سلسلہ بنایا ہے نا۔ آج مجھے اگر اللہ نے ڈی سی او بنا دیا ہے، کسی اونچی پوسٹ پر بٹھا دیا ہے، مجھے کوئی جو ہے اللہ مالک الملک نے اتنا کچھ دے دیا، تو یہ میرے والدین کی دعاؤں اور ان کے دم قدم سے ہے۔ اللہ کا رحمت تو ہے ہی ہے، لیکن میرے ماں باپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈال کر رات دن محنت مزدوری کر کے مجھے پڑھایا لکھایا، ہاں جی میرے لقمے اور میری رہائش کا بندوبست کیا، میرے لباس کا، سردی گرمی کا، سارے معاملات کا، علاج معالجے کا، آج میں اس موج پر پہنچا ہوں تو یہ میرے والدین کی جو ہے پیچھے سپورٹ ہے۔ اور ترمذی کی 1899 حدیث میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سر ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد لہ فی رزقہ، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بڑھوتری ہو جائے اور اس کی عمر بڑھ جائے، رزق میں برکت، عمر بڑھ جائے، تو فلیبر والدیہ، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا بر کا جو ہے نیکی کا جو ہے معاملہ کرے، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے معاملہ ترحم کا کرے، جو انشاءاللہ اس کے روزی میں بھی برکت ہوگی اور اس کے عمر میں بھی انشاءاللہ برکت۔ اور بخاری کی 5976 حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کو بتا دوں؟ عرض کیا حضور بتائیے، قالوا بلا، قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور پھر عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی اور ان سے بے رخی کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہو گئے بھائیوں، پہلا تو شکر ہے، دوسرا شرک ہے، تیسرا والدین کی فرما برداری، ان کے ساتھ عزت و آبرو کا معاملہ، وبالوالدین احسانا، احسان کے ترحم کا معاملہ جو ہے، یہ 3 چیزیں آگے۔ چوتھی چیز پر کبر ہے، کبر جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اعمال جو ہے بھائیوں اللہ کی نگاہ کے اندر ہے۔ بندہ جتنا مرضی اللہ سے چھپ کر کوئی جو ہے مخفی چٹانوں میں اور جو ہے زمین کے بلوں اور سوراخوں میں بھی اگر کوئی بندہ جو ہے ہاں جی تورا بورا کے غاروں میں جو ہے اگر چلا جائے، کوئی بھی عمل چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل اگر بندہ کرے گا تو اللہ ویرانوں میں، نخلستانوں میں، چٹانوں میں جو ہے میرا اللہ وہ ان مخفی جگہوں سے بھی ان سارے معاملات کو جو ہے لے آئے گا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ اکبر۔ مجھے یاد آ گیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور باپ کافر ہے،
ان کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ منظر اور نقشہ جو ہے بیان کر دیا۔ اللہ، آج ہم اپنے مومن ماں باپ سے کس طرح سلوک کرتے ہیں؟ یہ کافر باپ سے سلوک کرنے والا پیغمبر ہے بھائیوں، پیغمبروں کا باپ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے، جن کی لڑیوں سے میرے محبوب تشریف لائے، جن کی اولاد سیدنا اسماعیل کی لڑی سے اللہ کے حبیب جو ہے تشریف لائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی کرتے تھے انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باب ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ اور ثمر ہوں۔ مطلب میرے باپ نے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ اس دھرتی پر، اس عرب کی ریگزاروں پر میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، دونوں باپ بیٹا اللہ کے گھروں کو تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی دیواروں کو کھڑا کرتے ہوئے یہ دعائیں کر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ یہ تو قبول بھی کر لے۔ اور پھر اگلی دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ یہ مدرسہ میں نے بنا دیا ہے دارالحدیث، اس کے اندر تو اللہ مدرس بھی بھیج دے۔ ان کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا کہ والد محترم سے کیسے جو ہے بات کرنا ہے، 4 دفعہ یا ابتی یا ابتی یا ابتی کا تذکرہ۔ مختصر میں عرض کروں اس لیے ٹائم تھوڑا ہے، میں نے باتیں بہت ساری آپ سے کرنی ہیں، تو یہ چوتھا پوائنٹ بھائیوں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی یہ ذہن رکھیں، یقین رکھیں، ایقان اور ایمان رکھیں، دھیان رکھیں کہ ایک رائی کے برابر بھی کوئی عمل میں کروں گا، چھوٹا یا بڑا، نیک یا بد، وہ اللہ کی نگاہ کے اندر ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، جان رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جہاں یہ بورڈ لگاؤ نا خبردار آپ کیمرے کی زد کے اندر ہیں، ہم وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ اور اپنی حرکات و سکنات سے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرتے ہیں کہ کہیں جو ہے میں دھر نہ لیا جاؤں، پکڑ نہ لے جاؤں۔ تو یہ اللہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ مالک الملک کے کیمرے تو ہمیں ہر وقت اپنی رینج کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور ہم اس سے ڈرتے ہی کوئی نہیں۔ بظاہر تمہارے پاس کوئی بے سوراخ پتھر ہوگا، اس کے اندر بھی اللہ نے کیڑوں کو روزی کا سامان دے رکھا ہے، تو تمہاری نگہبانی کرنے میں وہ کہاں عاجز ہے؟ پتھروں کے عمل بھی اندر بھی تم عمل کرو گے تو اللہ کے سامنے اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ تو بھائیو اگلا پوائنٹ جو ہے اقامت الصلاۃ ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام کی وصیتوں کا گلدستہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں بھائیو، جو سورہ لقمان کے اندر پے در پہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ اگلا سٹیپ ہمارا اقامت الصلاۃ، نماز کو مکمل اور کھڑا کرنا، قائم کرنا۔ 21واں سپارہ ہے، شروع ہے، آغاز ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کے لوگوں، نماز کو جو ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی نا اس کی تلاوت کیجیے، واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے شک نماز برائی سے، بے حیائی سے، گندی حرکتوں سے، اور فحش باتوں سے جو ہے منع کرتی ہے، اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ اپنے بچے کو نماز کی بات جو ہے فرما رہے ہیں، اللہ یا بنی اقیم الصلاۃ، یا بنی اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز کو قائم کیا کر۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرمائے اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز کو قائم کیا کر، نماز کی پابندی کیا کر۔ اور میرے بھائیوں نماز ایسی عظیم دولت ہے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں گے، یہ ایک تو مفت کی ایکسرسائز ہے، مفت کی ایکسرسائز ہے۔ اور بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے بھائیوں، مری کی سیر کے لیے سردی میں برف باری، سنو فالنگ دیکھنے جا رہے ہیں، اتنا خرچہ کر کے برف باری دیکھنے جا رہے ہیں، اور یہاں سردیوں میں اٹھ کے گرم پانی سے وضو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیسے لگا رہے ہیں، برف باری دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہاں جو اللہ نے برف بھیجی ہے، ٹھنڈک بھیجی ہے، اس ٹھنڈ میں گرم پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نہیں۔ اور یہ میرے جو باڈی بلڈر ہے نا، یہ جو نا ایسی غذائیں کھا کے اور جو ہے جم کر کے یہ ڈولے نکال کے دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ معاف فرمائے، یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں یار، یہ سادہ سی ایکسرسائز ہے جس سے آپ کی کمر کے پٹھے اور آپ کی جو ہے سارا نظام ایکٹیو ہو جائے گا، سجدے میں جا کر خون کی سپلائی دماغ کو جو ہے تیز کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ یہ سادہ سی ایکسرسائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جس سے تمہاری ایکسرسائز بھی ہوگی، میرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ وسجد وقترب، سجدہ کر میرے قریب آ جا، کھڑا ہو کے تو سورۃ الفاتحہ پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، تو ایسے سمجھ کہ تو مجھے اپنے دکھڑے سنا رہا ہے، میں تیری سن رہا ہوں، تو مجھے کہے گا الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہوں گا حامدنی ربی حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف اور توصیف بیان کی۔ کھڑا تو ہو تو
کتنا آسان کام ہے، 2 رکعتیں ایسی پڑھی جانے والی نماز جس کو رب کے علاوہ کوئی نہ دیکھے، اللہ کے فرشتوں کے علاوہ کوئی نہ دیکھے، یہ 2 رکعتیں آپ کی دنیا اور مافیا سے قیمتی ہیں۔ اور اب جو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی جھولی اور دامن کو خالی نہیں بھیجے گا۔ 2 رکعتیں صرف 3 منٹ کی گیم۔ اور صبح کی 2 سنتوں کے متعلق میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ 2 رکعتیں فجر کی سنتوں کی دنیا اور مافیا سے بہتر ہیں۔ جو کچھ دنیا میں مال و زر ہے وہ ایک طرف رکھ دو، سونا چاندی روپے پیسے درہم دینار ڈالر ریال معدنیات، ہاں جی گیس جپسم کرومائڈ، ہاں جی المونیم، جتنا کچھ بھی ہے سارا ایک طرف رکھ دو، اور یہ فجر کی 2 رکعتوں کو ایک طرف رکھ دو، یہ بڑھ جائیں گی، یہ بڑھ جائے گی، ان کا رتبہ مقام اعلیٰ۔ نماز کی محافظت، لقمان علیہ یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز کی پابندی کرنا، اور یقین کیجئے یہ نماز بندے کو پنکچوئل بناتی ہے، ایکوریٹ کرتی ہے، ہاں جی اس کی ایک خوبصورت ایکسرسائز ہے، ہاں جی اس کو وقت پر اٹھنے سونے کا عادی بناتی ہے، اس کے ٹائم اور جو ہے فریم کو مینیج کرتی ہے، ہاں جی اس کا ٹائم ضائع نہیں ہونے پاتا ہے۔ اتنا خوبیاں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں دنیا اور آخرت کی۔ جو بندہ نماز کی محافظت کرتا ہے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت ہے، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، کہ یہ نماز اس کے لیے نور، برہان، دلیل، حجت اور نجات کے ذریعہ اور سامان ہوگی حشر کے دن۔ وکان یوم القیامہ، اور جو بندہ نہیں کرتا، لم تکن ومن لم یحافظ علیہا، جو اس کی محافظت نہیں کرے گا، لم تکن لہو نورا و برہان و نجات یوم القیامہ، قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے لیے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ ما قارون و فرعون و حامان اور ابی ابن خلف، جو ہے مسند احمد کی روایت کتنی سخت ہے بھائیوں، کہ جو بندہ نماز کی محافظت نہیں کرتا ہے اس کی کرسیاں اور سیٹیں اور سٹنگ فرعون، حامان، ابی ابن خلف کے ساتھ، ان دنیا کے بڑے بڑے جگے اور بدماشوں کے ساتھ ہوں گی، نافرمانوں کے ساتھ ہوں گی۔ جو فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، اور حامان اس کے وزیر کا نام جو ہے، اور قارون بہت بڑے خزانوں کا حامل جو ہے بندہ، لیکن اترا کر تکبر کی چال چلنے والا، میرے اللہ نے خزانوں سمیت اسے غرق کر دیا۔ میرے بھائیو یہ وہ گندے انسان، نافرمان، بدماش جگے، ہاں جی ان کے ساتھ بے نمازی کا سیٹنگ اور جو ہے کرسیاں لگ گئی۔ اب بتاؤ میرے بھائیو کتنا بڑا نقصان ہے نماز کی، جو ہے نماز کو ضائع کرنا۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ جاؤ میرے بھائیوں قبرستان میں وزٹ کرو اور ہسپتالوں میں وزٹ کرو، ان سے جا کے پوچھو، جو صاحب فراش ہیں، لمبی بیماریوں میں جو ہے مبتلا ہیں، ان سے جا کے ذرا آپ جو ہے انٹرویو کرو نا کہ جی آپ حضرت بتائیے کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا خواہش ہے؟ وہ کہیں گے ہمیں اللہ صحت دے دے، ہماری ٹانگ ٹھیک ہو جائے، ہمارا فلاں معاملہ ٹھیک ہو جائے تو ہم انشاءاللہ 5 وقت کے نمازی۔ اور قبرستان والوں سے آپ کہیں گے نا، وہ تو یہی کہیں گے اللہ کرے ہم اٹھ جائیں یہاں سے اور پھر ہم تو مسجد سے نکلیں گے ہی کوئی نہیں، مسجد میں ٹھیے لگائیں گے، خیمے لگائیں گے۔ ہم جو ہے قبرستان والوں سے ذرا جا کے پوچھو، لیکن جو زندہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے جی، ہماری مصروفیات اتنی ہیں۔ اللہ اکبر کی صدا سن کر وہ کہتے ہیں بس جی دیکھ لیں گے یار، یہ مولوی ڈراتے رہتے ہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ چلو ٹھیک ہے میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ساتھی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بسبع خصال، میرے محبوب نے مجھے 5 وصیتیں کی ہیں۔ لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، ان قطعتم او قتلتم او حرقتم، اگر تو جو ہے قتل کر دیا جائے، ٹوٹے تیرے کر دیے جائیں اور تو آگ میں جلا دیا جائے، لیکن تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ہمارے اس موضوع میں بات آ چکی ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے۔ ولا تترک الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ من ترکہا متعمدا فقد کفر، جس نے اس کو جان بوجھ کے ہلکا جان کے چھوڑ دیا وہ کفر کر رہا ہے، کافر ہو گیا۔ شراب نہ پینا، والدین کی جو ہے نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی جو ہے غضب اور غصے کی بات ہے۔ تو یہ 5 وصیتیں میرے محبوب نے فرمائی۔ اگلا سٹیپ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، جو ہے سیدنا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے بیٹے کو یا فرما رہے کہ اے میرے بیٹے وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، بیٹے امر بالمعروف کیا کر اور برائی سے، یعنی اچھے کاموں کا حکم کرنا، برے کاموں سے روکنا، یہ کام بھی میرے بیٹے تو کیا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی خوبصورت باتیں تھیں، جو اگر یقین کرو اگر آج کے خطبہ کی یہ خوبصورت پیکج ہم نے اندر سمیٹ لیا نا، کہ جس میں شکر آتا ہے،
شکر کے کتنے فوائد ہیں، اور جس میں سب سے بڑا گناہ شرک، اس کی قباحتیں بیان ہوئی ہیں، اور جس میں والدین کی عزت و عظمت کی جو ہے اس کا فریرہ اللہ پاک نے لہرایا ہے، اور پھر یہ عقیدہ دیا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل آپ کریں گے، چھپ چھپ کر بھی کریں گے، رات کی تاریکیوں میں کریں گے، پہاڑوں کی غاروں میں کریں گے، ہاں جی اللہ، بند سوراخوں میں گلیوں میں کریں گے، میرا اللہ اس سے باخبر ہے، میرا اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور پھر اقامت الصلاۃ کی بات بھی آ گئی کہ نماز کی پابندی کریں، پھر امر یہ خوبیاں اگر میرے اور آپ کے اندر آ جائیں گی تو کتنا بڑا جو ہے چینج آ سکتا ہے، کتنا بڑا انقلاب میری شخصیت کے اندر آ سکتا ہے، میں کتنا سدھر سکتا ہوں، سنور سکتا ہوں، کتنا اچھا بن سکتا ہوں، اور اچھا بن کر اللہ کو راضی کر کے جو ہے جنتوں کا مہمان بن سکتا ہوں۔ آپ خود سوچیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کیا کرو، اچھائی کا حکم کرنا۔ ہم تو سمجھتے ہیں یہ شاید علماء کا ہی کام ہے، یہ منبر و محراب کا کام ہے، ہمیں بس اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بھائیو، حکم دیا ہے اللہ کے حبیب نے کہ جو باپ اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے، اولاد کی پرورش میں دینی اور نیکی کے امور پر چلانے میں جو ہے سختی کا مظاہرہ کرے، اللہ پاک اس باپ پر رحم کرے، اللہ اسے رحم۔ الدال علی الخیر کفاعل، جو خیر کی طرف بلانے والا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے خیر کا خود کرنے والا ہے۔ میرے کہنے سننے سے کوئی بندہ نمازی بن جائے گا تو گویا اس کی نمازوں کا اجر جو ہے اسے ملے یا نہ ملے، قبول ہوں یا نہ ہوں، ان کی نمازوں کا ثواب تو مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ میرے بریف کرنے پر وہ کھڑا ہوا ہے، میرے سمجھانے بجھانے پر کھڑا ہوا ہے، میری منت سماجت پر کھڑا ہوا ہے نا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تمہارے اندر ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اور سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ اے داؤد، تو لوگوں کو میری جانب بلا۔ اللہ میں کیسے بلاؤں، پیٹرن کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے داؤد، تو میری مخلوق کے سامنے میری نعمتوں کا جو ہے، میری نعمتوں کا لسٹ رکھنا سامنے، میری نعمتوں کا اظہار و اقرار کر کے میں نے ان پر کتنا کچھ رحم کیا ہے، کتنا کچھ ان کو دیا ہے۔ جب وہ ان نعمتوں کے بارے میں سنیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے جو ہے، شاید کہ ان کا دل نرما جائے اور میرے وہ قریب آ جائیں کہ اے داؤد تو اس طرح سے کر، میری نعمتیں ان کے سامنے رکھ۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس سے بہتر بات ہی کسی کی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، اگلا سٹیپ ہے صبر، اور اس کام پہ بھی صبر کرنا ہے۔ آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں نا، کوئی داڑھی والا دیکھ لیں گے، ہاں جی بس داڑھی رکھی ہوئی ہے، بس نہیں، ہاں جی بس اللہ معاف کر۔ دین داروں کے ساتھ تو ٹھٹھا، استہزاء اور مذاق ہم نے اپنا حق کی اصلی سمجھ لیا ہے، حقیقت بات ہے۔ اور ایسے گندے گندے جو ہے باتیں جو ہے کرتے ہیں جو میں یہاں ممبر پر کہہ نہیں سکتا، ہمیں واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ مولوی بخشے جائیں گے تو ہم سارے بخشے جائیں گے، بھائی کتے تم لڑاؤ، بٹیرے تتر تم لڑاؤ، اور بشکے مولوی جائیں گے، مولوی بخشے جائیں گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ ان مولوی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اللہ، وہ یار ایک آدھی مچھلی اگر خراب ہو بھی گئی ہے مولویوں میں، ہاں جی، اگر کوئی مولوی ہاں جی کوئی جرم کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے، پورا میڈیا، امریکہ، یورپ، کینیڈا تک جو ہے اس کی ساری تصویریں، فوٹو اور فلمیں جو ہے وائرل ہو جاتی۔ اور روزانہ جو ڈاکو، چور، چکے، بدماش پکڑے جاتے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، لا حول ولا قوت۔ چلو ٹھیک ہے میرے بھائی، اور یہ علماء بھائیوں نبیوں کے وارث ہیں، ان کے ساتھ استہزاء کا، مذاق کا، ٹھٹا کا جو ہے سلسلہ مت دراز کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کے سامنے بیٹھیے، ان سے کچھ سیکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور دین کے اس کام میں، دین پر چلنے میں جو آپ کو مشقت آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس پر صبر کرنا ہے، صبر، اللہ، صبر۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی کوئی مسئلہ آئے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز اور صبر کے ساتھ اپنے دنیا کے دھندوں، مشکل پریشانیوں اور غموں اور ہموں کا جو ہے مداوع کرنا، ان کا جو ہے ریموو کرنا ان کو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، فوراً اونٹ سے اترے اور راستے سے ہٹ کر جو ہے اللہ اکبر نماز دوگانہ پڑھ کر، اور فرمایا ہم نے وہ کام کیا ہے جس کا میرے اللہ نے حکم دیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہاں جی صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ اور ازواج مطہرات کا جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بھی تو ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس صدمے کو جو ہے، اس صدمے کو سہارنے کے لیے میں نے اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھی۔
تو میرے بھائیوں، اہل عزم و ہمت کا ایک بڑا ہتھیار ہے صبر جو ہے، چونکہ اسراء میں ظاہر دین پر چلتے ہوئے اللہ کے حبیب نے خود بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا آخر وقت میں قیامت کے قریب جو ہے دین پر چلنا اتنا مشکل، ہارڈ شپ آئیں گی، مشکلات آئیں گی، ہاں جی اللہ، کہ جیسے بندہ اپنے ہاتھ پر انگارہ رکھ لے نا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، دین پر چلنے میں آخر وقت میں جو ایسے مصائب اور مشکلات اور آندھیوں کا سلسلہ چلے گا۔ تو ان کسی بھی ملامت کرنے والے ملامت کی جو ہے پرواہ کیے بغیر، نہ کسی تان و تشنیع کے نشتر چبھونے والوں کی پرواہ کیے بغیر آپ اللہ اس کے رسول کی راہوں پر جو ہے شادوں فراں چلتے رہیں۔ کوئی دکھ آ جائے تو صبر کرنا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَرَابِطُوا، ہاں جی، یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو ہے رابطوں کے ساتھ جو اللہ سے جڑ کے جو ہے اور صبر کے ساتھ چلنا، صبر کے ساتھ چلنا۔ مجھے صبر سے ایک اس جنتی عورت کا جو ہے واقعہ یاد آ گیا۔ ایک عورت آتی ہے، ہاں جی، بیچاری پر ہاں جی اسے دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ۔ اس نے آ کے کہا حضور ہاں جی آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو یہ بیماری مجھ سے چلی جائے۔ میرے محبوب فرمانے لگے ان تصبری ولک الجنہ، اور میری اماں اگر تو صبر کر لے تیرے لیے جنت ہے، جنت ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی بہاریں ہیں، اس کے پھول و پھلوارے ہیں، اور اس کی نعمتیں اور اس کی جو ہے ساری چیزیں ہیں، اگر تو صبر کر لے، ہاں اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ ہاں جی، کہنے کہ حضور مجھے جنت چاہیے، میرے لیے شفا کی دعا نہ کریں، ہاں اتنا ضرور دعا کر دیں کہ جب میں ہاں جی جب مجھے دوروں کی یہ کیفیت پڑے، جب مجھ پر یہ جنون آئے تو میرا کپڑا میرے جسم سے سطر سے الگ نہ ہو جائے، ہاں جی میرا جسم ڈھکا رہے، میرا پردہ برقرار رہے، یہ دعا کر دیں اللہ کے حبیب، باقی میری یہ بیماری چلتی ہے تو چلتی رہے، مجھے اس کے بدلے میں جنت ملتی ہے، یہ سودا بڑا سستا ہے۔ صبر پر اتنا کچھ ملنے والا ہے بھائیو۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹا موٹا کو دکھ آیا تو ہم نے کہا واہ ویلا اور شور شرابہ شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا سٹیپ بھائیو صبر ہو گیا، اگلا سٹیپ ہے تکبر اور شیخی خوراک۔ تکبر آپ خود ہی جانتے ہیں کتنی گندی بیماری ہے۔ بندے کو میں کہتا ہوں کہ پلے کچھ نہیں ہوتا اور بندہ کہتا ہے کہ جناب ہاں جی، اور کہنے والوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہم سے۔ اور ایک استکبار کرنے والا، وہ فرشتوں کے ساتھ چلنے والا تھا، جنات میں سے تھا، جسے ہم ابلیس بھی کہتے ہیں، ہاں جی اللہ اکبر، اللہ شیطان بھی کہتے ہیں نا۔ آج اس شیطان کا نام رکھنے کے لیے کوئی اپنی اولادوں کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہاں جی کیا کیا تھا، جرم کیا تھا؟ اس نے کوئی بندہ تھوڑی مار دیا تھا، اس نے کسی جیب کاٹ لی تھی، اس نے گن پوائنٹ پر کسی کی موٹر سائیکل تھوڑی چھینی تھی، اس نے استکبر وکان من الکافرین، کان من الجن ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے ایک حکم سے استکبار کرنے والا جو ہے، اللہ اکبر، شیطان ابلیس جو ہے، جس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدے کا انکار کیا، اور جناب کام اس کا ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فخرج انک رجیم، نکل یہاں سے، لانتی، جنت سے نکل، جو ہے تو جو ہے ملعون ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ تو تکبر نہیں کرنا پھر، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کرنا چلو آج ہی، ہاں وعباد الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو زمین کو تو پھاڑ سکتا ہے اپنے قدموں کی دھمک سے، اور نہ تو جو ہے ہاں جی یوں اترا کر چلنے سے جو ہے نہ آسمانوں کو پہنچ سکتا ہے۔ تیرے پلے ہے کیا؟ تو ایک پانی کا بلبلہ ہے، پانی کا بلبلہ ہے کہ اسی ایک ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے جو ہے تیرا سارا جو ہے نشا غرور اور خاک میں مل جائے گا۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، جو ہے اللہ ایسے شیخی بازوں کو، متکبروں کو جو ہے قطن پسند نہیں کرتا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کہ اللہ پاک نے ایسے متکبرین کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ بنا دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ان خوبیوں کو ہمارے اندر بھی جو ہے پیوست کر دے، ڈال دے۔ یقین کریں بڑا خوبصورت پیکیج ہے لقمان علیہ السلام کی وصیتوں کا گلدستہ آپ حضرات کے سامنے میں رکھ رہا تھا، جس میں جو ہے شکر کی بات بھی چلی تھی، جس میں شرک سے بچاؤ کے معاملات بھی چلے تھے، جس میں والدین کی عزت و آبرو کی بات بھی چلی تھی، ان کے ادب و احترام کا سلسلہ بھی چلا تھا، جس میں شکر بھی چلا تھا، جس میں تکبر سے بچنے کی بات چلی تھی، جس میں رائے کے برابر اعمال بھی اللہ کی نگاہوں کی بات چلی ہے۔ جو ہے میرے بھائیو یہ خوبصورت باتیں اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو یقین
یقین کیجئے کہ ہم ایک خوبصورت انسان بن کر معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ کے لیے بھی ہمارے فائدے ہیں کہ ہم انشاءاللہ مالک الملک کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب کے ہاتھوں سے حوض کوثر اور مالکان جو ہیں اس مالکانہ حقوق رکھنے والے جو ہے حوض کوثر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے قریب، اور ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر جو ہے ان کا پڑوس بھی مل سکتا ہے۔ بہت سارا آگے مقام ہے، جنت جو ہے اعلان ہے، رب رحمان ہے، رب ذی شان ہے۔ تو میرے بھائیوں آئیے بڑھیے اور وعدہ کیجیے اپنے رب سے جو ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ایسے سدھارتے چلے جائیں گے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا رہ گیا بھائیوں۔ آج موت بھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اپنا کام کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا بندہ چلتا ہے، چلتے چلتے سڑک پر گرا اور وہیں پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہاں جی، ایک بندہ یونیورسٹی سے نکل رہا ہے، ہاں جی یونیورسٹی سے نکل رہا ہے، ہاں جی، اور بس یونیورسٹی کے اندر جا گیٹ کے اوپر ہی نوجوان 26 سال کا جو ہے، اور 1-2 مہینوں کے بعد اس کی شادی ہے، اور وہ اکلوتا ہے، 2 یا 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شاید اپنے ماں باپ کا ہی اکلوتا ہے۔ خبر بھی ہے ہمارے ملتان BZU کی جو ہے، ہاں جی جو بھائیوں وہ بس جو ہے بے قابو ہوئی، بریک فیل ہوئی، اور کتنے بچے جو ہے بھاگ کر انہوں نے جان بچائی، اور وہ بچہ بس کی زد میں آ کے نیچے کچلا گیا، ایک دم ہی اس کی جان نکل گئی۔ اللہ محفوظ فرمائے میرے بھائیوں۔ ہم کب تک جو ہے یہ آسیں امیدیں لیے کھڑے رہیں گے، چلتے رہیں گے کہ بس ہمارے لیے بڑا وقت پڑا ہے؟ کوئی وقت نہیں ہے بھائیوں، کوئی وقت نہیں، کسی بھی وقت لمحہ اجل لبیک کہنا پڑ جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبنات أجمعين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصرهم واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين۔ اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔